خوش آمدید. صرف ایکسل نیکی میں ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے. اقرار بھائی, ان کو ہم نے جہلم سے زحمت دی ہے اور اچھا سفر کر کے جہلم سے آل دا وے کراچی آئے ہیں, اور خدا معلوم نہ جانے کیوں یہ بار بار بچوں کا ذکر ہو رہا ہے. کل بھی ہم نے انڈس ہسپتال کے حوالے سے بچوں کی تکلیف کا ذکر کیا. ایک کانٹا چبھ جائے, اگر تھوڑی سی خراش آ جائے ہمیں یا ہمارے بچوں کو, تو ساری رات تکلیف سے کراہتے ہیں, بے بسی محسوس کرتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ یہ درد کسی طرح سے چلا جائے. جن بچیوں سے آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ ان کا پورا جسم زخم بنا ہوا ہے. ایسے مناظر ہیں کہ جو برداشت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, جن کو دیکھنا بھی شاید مشکل ہو آپ لوگوں کے لیے. لیکن ذرا دل تھام کے, دل پہ ہاتھ رکھ کے, ہمت باندھ کر دیکھیے اور دیکھنے کے دوران ہی فیصلہ کیجیے کہ آپ کیا مدد کر سکتے ہیں اس خاندان کی. تو ایک پیکیج ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو ہم نے ریکارڈ کیا تھا ان بچیوں کے پاس جا کے, ان کے حالات, ان کی تکلیف, ان کی مصیبت. تو ذرا تھوڑا سا کوشش کیجیے اس درد کو, اس تکلیف کو محسوس کرنے کی, اور پھر بات کرتے ہیں اس فیملی سے. ایسی بیماری جس سے اپنی اولاد کا گزرنا یا جسے خود برداشت کرنا تو دور کی بات, جسے ہم ٹی وی پر دیکھنے کی بھی ہمت نہ رکھتے ہوں. سوچئے کسی کی اولاد کو وہ بیماری لاحق ہو تو وہ ہر لمحہ کیسی آزمائش اور امتحان سے گزرتا ہوگا. لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ عجیب و غریب اور مہلک بیماریوں سے لڑنے والے بچوں کے ماں باپ کو تو ہمت عطا کر دیتا ہے, لیکن ان بچوں کی بیماری یا تکلیف اصل میں ہم سب کے لیے آزمائش اور امتحان ہوتی ہے کہ ہم اس بیماری سے نجات یا اس تکلیف سے نکلنے کے لیے ان بچوں کے ماں باپ کی کیا مدد کرتے ہیں اور کیسے. جہلم کی 2 بہنیں 24 سالہ کائنات اور 4 سالہ مریم جلد کی ایسی جلا دینے والی اور خون بہنے والی بیماری میں مبتلا ہیں کہ ان کی ماں ان کے زخموں پر ٹیشو پیپر یا پٹیاں رکھ کر انہیں کپڑے پہناتی ہے. اگر وہ ایسا نہ کرے تو بچیوں کے سارے جسم سے رسنے والے خون سے ان کے کپڑے چند ہی لمحوں میں خون سے بھر جائیں. اور یہ کس تکلیف سے گزرتی ہیں؟ یہ بہت بری تکلیف سے گزرتی ہیں. یہ تو میں ہی جانتی ہوں. جب ان کو نہلاتی ہوں, کپڑے چینج کرتی ہوں, یہ ان کا پوری باڈی, یعنی کہ آپ کو میں نے یہ سارے میں نے ٹیشو رکھے کرتی ہوں کریم لگا کے, یہ 45 پوری باڈی پہ, اور اس کے پورے جسم پہ یہی حال ہے. اور اس کا ایچ بی کم ہو جاتا ہے, 2.0 پہ چل جاتا ہے. اس کو بلڈ بھی لگا, اور جب بلڈ لگاتے ہیں تو اس کی باڈی سے خون نکلنا بھی جہاں جہاں زخم ہوتے ہیں وہاں سے خون نکلنا بھی شروع ہو جاتا ہے. کائنات اور مریم کے والد مزدوری کرتے ہیں. یہ خاندان جہلم میں ایک خستہ حال گھر کا مکین ہے, لیکن جب ہم نے ان سے ان کی داستان ریکارڈ کرنے کے لیے رابطہ کیا تو یہ اپنے ایک عزیز کی وفات پر چکوال میں اس کے گھر آئے ہوئے تھے. ریکارڈنگ کے دوران ہمیں پتا چلا کہ جلد کی اس خون رسنے والی اذیت ناک بیماری کے باوجود بڑی بہن کائنات نے میٹرک کر لیا ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے پاس دونوں بہنوں میں سے ایک ہی بہن کی دوا لانے کے پیسے ہوتے ہیں تو بڑی بہن کائنات اپنی چھوٹی بہن مریم کے لیے دوا لانے کا کہتی ہے, اور اپنے لیے دوا نہ ہونے کی وجہ سے جب اس کی جلد آگ کی طرح جلتی ہے تو وہ مختلف آیتیں پڑھ کر خود پر پھونکتی رہتی ہے. لیکن میں کبھی ایک بچی کی دوائی لاتی ہوں نا, یہ پھر میرج کر لیتی ہے. یہ کہتی ہے ماما آپ میری میڈیسن نہ لائیں, آپ چھوٹی کے لیے, کیونکہ یہ زیادہ سیریس ہو جاتی ہے. اور یہ برداشت کرتی ہے, یہ برداشت کر لیتی ہے. یہ قرآن پاک پڑھ کے آیتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتی رہتی ہے. ہماری اولاد کو خدا نہ خواستہ کوئی کانٹا چبھ جائے یا ہلکی سی خراش بھی آ جائے تو اس کی تکلیف صرف جسم میں نہیں اپنی روح میں بھی محسوس ہوتی ہے. یہاں تو ان دونوں بچیوں کا پورا جسم ہی زخم بنا ہوا ہے. آئیے ان زخموں کا مداوا کریں, آئیے ان زخموں کا مرہم بنے, آئیے آگ کی طرح جلتی ان بچیوں کی جلد کے علاج کا وسیلہ بنے. شاید یہ بچیاں ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کا وسیلہ بن جائیں. اللہ اکبر. اب میں باوجود اس کے کہ جا کے مل چکا ہوں, دیکھ چکا ہوں, ریکارڈ کر چکا ہوں, اور مجھ سے مناظر نہیں دیکھے جا رہے تھے, اور میرا یقین ہے کہ جو لوگ گھر پر بیٹھے ہیں وہ شاید
کچھ نامناسب بھی سمجھ رہے ہوں کہ اس طرح سے شاید آن ایئر نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تکلیف، وہ درد، اس کا احساس دلانے کے لیے وہ دکھانا ضروری ہے کہ ایک ماں روزانہ کس کرب سے گزرتی ہے جب وہ اپنی بچی کو نہلاتی ہے، جب وہ اپنی بچی کو کپڑے پہناتی ہے، اور کپڑے پہنانے سے پہلے اسے یا تو پٹیوں میں لپیٹنا پڑتا ہے یا ٹیشو پیپر رکھنا پڑتے ہیں اس کے جسم کے زخموں پر، تاکہ خون سے کپڑے خراب نہ ہوں اس کے. اور جیسے ہی وہ انہوں نے ٹیشو دکھانے کے لیے بچی کو ہلایا تو بچی جس طرح سے چیخی، جس طرح سے اس نے کراہنے کی آواز ہمیں سنائی دی، میرے پاس لفظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ جانے کون سی آزمائش اور کون سا امتحان لے رہا ہے اس خاندان سے. لیکن جس طرح میں نے اس پیکیج میں بھی عرض کیا کہ یہ آزمائش اور امتحان ہم سب کی آزمائش اور امتحان ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس فیملی کے لیے. تو میری ابھی ان سے بات ہو رہی تھی، ہم نے بھی کچھ ڈاکٹرز سے کنسلٹ کیا، تو کوئی علاج تو نہیں ہے فی الحال اس مرض کا، لیکن آسانی پیدا کی جا سکتی ہے ان دونوں بچیوں کی تکلیف میں جو جب جلد جلتی ہے. اور بادامی صاحب ایک عجیب معاملہ، میں نے ان سے پوچھا کہ میں خود ذاتی طور پہ فوری طور پہ کسی اے سی کا یا کسی اس کا انتظام کر دوں، تو بتایا گیا کہ نہیں، وہ اے سی سے بھی نہ تو گرمی برداشت ہوتی ہے اور نہ ہی ایئر کنڈیشن، کیونکہ وہ ایک ڈرائی کر دیتا ہے اس کمرے کے ماحول کو، تو اس سے اور زیادہ یہ زخم پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. سو گرمی میں بھی تکلیف ہے اور اے سی میں بھی تکلیف ہے. تو یا تو کوئی ایسا موسم ہو کہ جس میں کمپیریٹیولی گرمی کم ہو اور نمی بھی ہو ہوا کے اندر، تو بچیاں تکلیف سے تھوڑا سا دور رہتی ہیں، ورنہ ہر وقت کی 24 گھنٹے کی ایک مسلسل تکلیف ہے جس سے یہ دونوں بچیاں گزرتی ہیں. ان کی والدہ سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. میں خود آ جاتا ہوں آپ کے پاس. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ شکر الحمد للہ. بس مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح سے آپ کو سلام پیش کروں کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے کائنات کو بھی بڑا کیا، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ اس نے میٹرک بھی کر لیا ماشاءاللہ، اور ایک اچھی تربیت نظر آتی ہے جب ہم اس سے بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. لیکن ماں کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے اپنی اولاد کا دکھ دیکھنا. تو کسی موقع پہ خدا نخواستہ ہمت ہارتی تو نہیں آپ؟ نہیں، میں تو ہمت رکھتی ہوں، لیکن جب ان کی تکلیف دیتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے یا کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. خدا سے ظاہر ہر ایک کا محبت کا تعلق ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے. ہم سوال بھی پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لڑائی بھی کرتے ہیں، جھگڑا بھی کر لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ کس آزمائش اور امتحان میں ڈال دیا ہے، یہ کون. جی، میں تہجد کی نماز پڑھ کے اب اللہ سے دعا کرتی ہوں. یہ ڈاکٹروں کی بس کی بات نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کرے گا، اور اللہ سے ہی دعا کرتی ہوں. اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کائنات کے لیے دوائی نہیں لے سکتی ہے، تو بیٹی نا جگر کا ٹکڑا جی ہے، بالکل. اور ایک بچی میں سے چوز کرنا ہے آپ کو، انتخاب کرنا ہے کہ یا تو اس کی دوائی لے سکتی ہیں یا اس کی دوائی لے سکتی ہیں. جی، پھر کائنات بھی کہتی ہے کہ ماما میں تو میرج کر لوں گی، میں تو برداشت کر لوں گی یہ، لیکن یہ چھوٹی یہ برداشت نہیں کر سکتی. آپ مریم کی میڈیسن لیں. پھر مریم کی میڈیسن لاتی ہوں. لیکن آپ کو احساس تو ہوتا ہوگا نا کہ جی احساس تو ہوتا ہے، لیکن پھر وہ بھی جب ہوتی ہیں ٹیوبیں وغیرہ میں اس کی بھی لے کے آتی ہوں. پھر وہ کچھ آیتیں وغیرہ پڑھ کے، قرآن پاک پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتی رہتی ہے، دعا کرتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے اور میری بہن کو بھی صحت دے، اور جو بھی بیمار ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے. تو ایک بچی کا یعنی صرف اس تکلیف سے دور رکھنے کا، یا کم یہ زخم زیادہ خراب نہ ہو یا ان سے زیادہ خون نہ نکلے، جی اس کا خرچ کیا ہے؟ یعنی اگر صرف ہم مریم کی بات کریں یا صرف کائنات کی بات کریں تو ایک بچی کے لیے کیا آپ کو خرچ؟ جی، ایک بچے کا تقریباً 15-20 ہزار روپے ایک ہفتے کا خرچہ ہے. ایک ہفتے کا؟ ایک ہفتے کا خرچہ ہے. اور کتنی ٹیوبیں لگانی پڑتی ہیں آپ کو جو ٹیوبیں ڈاکٹر تو 4-5 لکھ کر دیتے ہیں، لیکن میں اس سے پھر کہیں 4-5 لے کے آتی ہوں پوری باڈی پہ لگانے کے لیے، کیونکہ ٹیوبیں ضروری ہوتی ہے. ٹیوبیں نہ لگائیں تو پھر ان کے زخم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ٹیشو پیپر چپک جاتے ہیں، ان کی اسکن ڈرائی بھی اچھی نہیں ہوتی، پھر اس لیے ٹیوبیں بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر میڈیسن بھی ان کو پٹیاں وغیرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، گاز پٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی اگر ہے اجازت میں ایک جی جی بالکل ناصر صاحب کی پھر آپ جی بسم اللہ بسم اللہ. السلام علیکم ناصر صاحب. وعلیکم السلام جناب. بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی اقرار بھی سن رہے ہیں، میں وسیم مدامی عرض کر رہا ہوں. دونوں جی جناب، میں ناصر صاحب بات کرتا ہوں جدہ سے. جناب. تو یہ بچیوں کا جو بتا رہے ہیں آپ، ان کا منتھلی یعنی کتنی میڈیسن کا خرچہ ہوتا ہے ان کا؟ جی ابھی بتایا انہوں نے 15 سے 20 ہزار ایک بچی کا خرچ ہے، اور وہ انڈرسٹینڈیبل اس لیے ہے کہ پورے جسم پہ وہ جو بھی ٹیوب ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں وہ یعنی 4 لکھ کے دیتے ہیں تو سارے جسم پہ لگانی پڑتی ہیں اور اس پہ پھر پٹیاں کرنی پڑتی ہیں. تو 15-20 ہزار روپیہ ہفتے کا خرچہ ہے ایک بچی کا، اور اگر دونوں کا تو یہ 30 ہزار روپے تقریباً
इकरार भाई देखा मैं, मुझे तो रोना आ गया देख के ना अपनी बच्चियों का सोच के बंदा। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सलामत रखे तो परवरदिगार। आप इनका मेरा ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप बना हुआ है, इनका एड्रेस भेज दें, मैं उनको मंथली पैसे भेज दिया करूँ 15-20 हज़ार। चलिए बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह, परवरदिगार आपको इसका अजर दे। बिल्कुल इनका बिल्कुल एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पे कर दें, बिल्कुल ठीक तो है, मैं इनको ना मंथली भेज दिया करूँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। और बस हम यही चाह रहे हैं कि ये या तो कोई ऐसा बंदा है खुदा जो देख रहे हों, जो जल्द की इन बीमारियों से किसी तरह से कोई डॉक्टर हों या वाबस्ता जो हों, जिस तरीके से कर इनका कोई इलाज बता सके, क्योंकि हमने अपने तौर पे जितना भी देखा सही है। वो यही है कि वक्ती तौर पे इनको रिलीफ जितना मिल सकता हो उतना रिलीफ, और वो रिलीफ सिर्फ इसी तरह से मुमकिन है कि वो पट्टियाँ और वो दवाएं इनको मिलती रहें। आप ज़रा तसव्वुर करें ना कि बड़ी बहन है जो साथ बैठी हुई है, और ये जब ये कहती होगी कि हम इस छोटी बहन के लिए दवाई ले लें, मैं वो आयतें पढ़ के फूंक लूँगी खुद के ऊपर और कुछ सब्र कर लूँगी, मैनेज कर लूँगी। अभी मैंने कायनात से बात की भी और अभी करते भी हैं, तो ज़ाहिर उस पर तो जो गुजरती होगी माँ भी वक्ती तौर पे तो एक ऑप्शन इख्तियार कर लेती है, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ताला आसान करे आपके मामलात को, इन बच्चियों की तकलीफ़ को परवरदिगार। अब्बास भाई हैं जेहलुम से। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। जी वालेकुम सलाम। जनाब क्या कहिएगा? जी भाईजान क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास साहब आप बराह रास्त हैं अभी? इकरार भाई भी जी, सुन रहे हैं, बिल्कुल। मैं वसीम बदामी जी जी इकरार भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अब्बास साहब। अच्छा इकरार भाई, फैमिली के लिए ना मेरी तरफ से 50,000 रुपया कर लीजिए ना इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह ताला बस सबको अपनी अमान में रखे, और जितने लोग डोनेट कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए, उनकी बेटियों के लिए, उनकी बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर दुआ कि अल्लाह ताला उन्हें हर मुसीबत हर परेशानी से दूर रखे। और हमें कम से कम इतनी अमाउंट करनी है कि अगले 2-3-4 बरस का हम सिर्फ इनकी तकलीफ़ को दूर रखने का, और आप हम कह रहे हैं कि मंथली तकरीबन 30,000 रुपये भी अगर आप लगाएं, कितना? 30,000, ठीक है, एक महीने का। ठीक, तो आप 12 महीने के हिसाब से 3,60,000 रुपये तकरीबन हाँ, गालिबा। और अगर हम 1 मिलियन या इससे ज़्यादा कुछ कर सकें तो 3-4 साल के अगले लिए कम से 2-3 कम साल में दवाओं निकल का। जाएंगे। हाँ हाँ, तो अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह आप करे इसमें कि- मेरी तरफ से आप 50,000 का मेरी तरफ से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। कायनात आप तो बड़ी हिम्मत वाली हैं, और मैंने देखा कि थोड़ा सा आपकी आंखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं? जी तो ये तो आपको पता है पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको सल्यूट कर रहा होगा कि जी। आप इतनी हिम्मत करती हैं कि अपनी हिस्से की दवाई के लिए मना कर देती हैं और कहती हैं कि छोटी बहन के लिए ले लें। तो ये ख्याल कैसे आता है आपके जहन में? वो क्योंकि मम्मा को ज़्यादा परेशान नहीं करती इसलिए। वो ज़्यादा परेशान करती है, छोटी है नहीं, ना? वो क्योंकि फिर मैं भी अगर मम्मा को अपनी परेशानी ज़ाहिर करूँगी तो फिर वो ज़्यादा परेशान होंगी ना, इसलिए मम्मा से कहती हूँ कि उसकी ले लेंगे, और मैं फिर मना कर देती हूँ इसलिए। लेकिन आपको तकलीफ़ या परेशानी हो रही होती है? हो रही होती है, लेकिन अल्लाह ताला सब्र देते हैं, फिर सब्र कर लेते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात सब्र देने वाली है। जी तो सबसे ज़्यादा हौसला किस चीज़ से मिलता है जब आपकी जल्द आपको महसूस हो रहा होता है कि जल रही है या तकलीफ़ हो रही है या खून निकलना शुरू हो? मम्मा की मुस्कुराहट और उनकी ब्रेवनेस से। मामा मुस्कुराती रहती हैं, मामा परेशान तो नहीं होती? नहीं, मम्मा की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो जितनी भी उनके दिल से परेशान हो ना, वो फेस पे परेशानी नहीं लेके आती। तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर मम्मा अपने फेस पे परेशानी नहीं लेके आती तो मैं फिर क्यों उन्हें परेशान तो आपने करूँ मामा से ये इसलिए। सीखा जी कि जितनी मर्जी तकलीफ़ हो चेहरे पर नहीं लेके आनी और बयान नहीं करना जी, उसको। मम्मा कहती हैं कि जितनी भी तकलीफ़ हो दिल में अल्लाह ताला से बयान कर दिया करो, अल्लाह ताला उसको हल करके देते हैं। सबसे मुश्किल मरहला क्या होता है कायनात आपके लिए? सबसे मुश्किल टाइम क्या होता है? जब मरियम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और चले मेरी मेडिसिन ना भी आए, लेकिन जब मरियम की भी मेडिसिन के लिए मम्मा के पास गुंजाइश नहीं होती है, मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ये वाला तकलीफ दा जाता है। ये तो बड़ा मुश्किल होता है ना, ये इंतखाब करना कि दोनों बेटियों में से किससे ज़्यादा प्यार है। अल्लाह ने तो दोनों के लिए मोहब्बत डाली है माँ के दिल में, दोनों आपके जिगर का टुकड़ा है। तो लेकिन उसको समझ नहीं है चूँकि तो वो ज़्यादा परेशान होती होगी, रोती होगी। रोती है फिर तंग करती है। माइक थोड़ा अगर आप रोती- करीब जी। जी रोती है फिर तंग करती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, फिर इसका रोना फिर देखा नहीं जाता। ये फार्मूला क्या है? जैसे कायनात कह रही थी कि जो मर्जी हो जाए माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। जी मैं इसलिए मुस्कुराहट रखती हूँ ताकि मेरी बच्चियाँ परेशान ना हों। माँ तो खुदा का रूप होती है ना,
آپ تو بڑی ہمت والی ہیں, آپ نے تو بالکل نہیں رونا. اور پتہ ہے کائنات نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے ماشاء کیا اللہ. بات ہے بھائی, اور بننا کیا یہ بھی پوچھیے ذرا. واہ واہ. جی کیا بننا ہے بتائیں, بھائی؟ جی کیا کیا خواب ہیں, کیا بننا ہے؟ کچھ اسپیشل نہیں, آپ نے مجھے بتایا, آپ نے مجھے بتایا تھا ماما نا. کی پریشانی ہے تو نہیں ماما بالکل پریشان نہیں ہے, ماما تو دیکھیں بالکل ٹھیک بیٹھی ہوئی ہیں. میں تو آپ کی ہمت کو آپ بتا رہا ہوں کہ پورا پاکستان آپ کو داد دے رہا ہے کہ آپ اتنی ہمت والی ہیں. آپ نے بالکل نہیں رونا اور حوصلہ نہیں ہارنا, ٹھیک ہے؟ آپ میری چھوٹی بہن ہے بس. جب ہم روک کر سفر کرتے ہیں تو چوٹیں لگ جاتی ہیں, پھر ماما پریشان ہو جاتی ہیں. جیسے ابھی آپ وہ فوتگی والے گھر پہ گئی ہوئی تھیں, جی یہ بھی ادھر سے ہی لگی ہیں یہ ہاتھوں جو پہ. پٹیاں کی ہوئی ہیں اس وقت کی جی, چوٹ. اور اوپر سے ہمارا گھر بھی اتنی بری جگہ پہ ہے, چلتے ہیں نا باہر نکلتے ہیں, پاؤں کے نیچے ریلوے لائن کے پتھر آتے ہیں تو ادھر ہی نیچے خون والے چھالے بن جاتے ہیں. پیروں پہ چھالے بن جاتے. جی, پھر 2 تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی میں صبر کر لیتی ہوں, ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. تائیوان سے ہمارے ایک ڈونر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے, کال شاید ڈراپ ہوگی, لیکن وہ 1,00,000 روپیہ انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے تائیوان سے. ریگولرلی ڈونیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کی. بہت شکریہ. جی آپ کو ٹیشو کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. تو اب اچھا نہیں, اب اچھی باتیں کرتے ہیں, بس اب آپ نے بالکل نہیں رونا, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. جی بننا تھا, لیکن پھر زیادہ تعلیم میری رکی تھی. میں نے میٹرک کیا تھا, اس میں بھی میری کم پار آ گئی تھی سپلی, اس لیے تو میں آگے نہیں دوبارہ پڑھ بھی تو سکتی. کیا جا سکتا ہے. جی کر سکتی ہوں, اگر یعنی کہ ماما سے ارینج نہیں ہو رہا تھا, اس لیے پھر میں پیسوں کا خود. ارینج نہیں ہو رہا تھا. جی, کیونکہ اس کے لیے اکیڈمی کی ضرورت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد بہت ساری ڈیوٹیز کی, ٹیویشن کی, اچھے ٹیچرز کی, اس لیے. تو یہ دیکھیے کہ یہ بچی پڑھنا چاہتی ہے اور میٹرک اس تکلیف کے باوجود اس نے کیا. تو آپ کی ٹیچرز, آپ کی جو ساتھی اسٹوڈنٹس تھیں, جی وہ پریشان یا تنگ تو نہیں کرتی تھیں آپ کو, سپورٹیو نہیں, تھیں؟ کچھ آتی تھی, لیکن پھر بھی مما نے مجھے اس طرح کا بنایا ہی نہیں ہے کہ میں دوسروں کی باتیں اپنے دل پہ لوں, بس میں اوائڈ کر دیتی تھی. تو جو دوسروں کی کون سی بات ہے جو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے, سفر کرتے ہوئے یا ہاں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ بچی پتہ نہیں جا رہی ہے یا ماں باپ کا عذاب ہے, تو پھر میں انہیں خود روک کے کہتی ہوں کہ آپ نے گناہ کبھی نہیں کیے, آپ کو کیوں نہیں عذاب ہے. یہ عذاب نہیں ہے, قرآن پاک کھول کے دیکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے والدین کے لیے. وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی اولاد بیمار ہوتی ہے. یا اللہ. تو جب یہ چھوٹی تھی کائنات, تو تب وہ بھی مریم کی طرح ایسے ہی, جس طرح ابھی آپ تھوڑا سا بھی ہلاتی ہیں تو وہ روتی ہے, ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہے. جی اس وقت ہوتی تھی, پر ان کے دادا ابو زندہ تھے, وہ خود ڈاکٹر تھے, وہ خود علاج کرتے تھے ان کا. تو تھوڑا سا بہتر جی, تھا. اب وہ فوت ہو گئے ہیں, تقریباً 14-15 سال ہو گئے ہیں. تو وہ انجیکشن لگانا مجھے سکھایا ان پہ, مجھے یعنی کہ شوگر چیک کرنا سارا کچھ انہوں نے اس پہ. تو اب یہ جس طرح لاسٹ ٹائم جب میں گھر پہ بھی آیا تو بھی اسی طرح سے کراہ رہی تھی, تکلیف میں تھی, ابھی بھی اس وقت یہ جی ابھی تکلیف بھی میں اسی ہے. طرح. تو اس کا بچپن مسکراتے ہوئے یا جی کھیلتے ہوئے, مسکراتی ہے, باتیں کرتی ہے, لیکن جب اس کا ایچ بی بہت کم ہو جاتا ہے پھر یہ اسی طرح اور ابھی اس کا ایچ پی لیول کیا ہے؟ تقریباً 2.0 پہ ہے. نہیں بہت کم ہے. بہت کم ہے. یا اللہ. اور جب آپ دوا لگاتی ہیں, یہ پٹیاں اور وہ ٹیوبز جو آپ بتا رہی ہیں, تو اس سے پھر یہ وقتی جی طور اس پہ سے تکلیف تھوڑا سا تھوڑی آرام دور ملتا ہے ان کو. جب لگاتی ہوں اس وقت تھوڑی سی دوائی لگتی ہے, روتی ہے, لیکن اس کے بعد آرام آ جاتا ہے اس کو. لیکن ریگولر ان کو علاج کی ضرورت ہے. میں ریگولر ان کو یعنی کہ علاج کروا نہیں سکتی, جب پیسے ہوتے ہیں کروا دیتی ہیں. ایک میری بہن بھری ہوئی ہے بجرکیہ, اس کا بھلا اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ایسی بہن جی سب بالکل کو کالز آ رہی ہیں الحمدللہ, اور اللہ نے چاہا تو کم سے کم یہ کہ ان کا علاج ہم اس کے علاوہ بھی, جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے باہر بھی ہم نے رپورٹس بھجوا رکھی ہیں کہ اگر کوئی ایسا ڈاکٹر جو علاج جانتا ہو یا علاج کرنے کی حامی بھرے تو, اور اللہ کے بندے اگر اتنا ڈونیٹ کریں تو پھر ہم انشاءاللہ ان کے علاج کا سلسلہ, کہ ظاہر اس تکلیف میں چھوڑا تو نہیں جا سکتا. ماں باپ تو کیونکہ ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں ان کی کنڈیشن زیادہ خراب ہو جاتی ہے, گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے زیادہ, اور اس ڈسٹ کی وجہ سے
इनको कुदरती ठंड चाहिए, जो कुदरती ठंड होती है वो इनके लिए बेस्ट है। तो जब सर्दियाँ होती हैं तो फिर थोड़ी जी ठीक सर्दियाँ है, होती है थोड़ी ठीक होती हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाती और एसी भी काम नहीं करता इस तरह। है। ऐसी इनके लिए नुकसानदेह है। अल्लाह ने अजीब इम्तिहान दिया, कोई मौसम नहीं। और फिर मैं वही अर्ज़ करूँगा कि इम्तिहान ये आपका और हमारा है। किसी को भी देखिए, बस ये अभी तो आंसू आए, लेकिन ये सब एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। माँ और बेटी, माँ बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के थोड़ा सा हौसला पाती है, बेटी माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के थोड़ा सा ख़ुद को हौसला देती है। तो वक्त गुज़र रहा है इनका, और वक्त गुज़र जाएगा, लेकिन वो नेकी जो आप करेंगे वो रह जाएगी इस दुनिया में, और वो ता क़यामत रहने वाली है। अल्लाह ताला इस बच्ची को इस तकलीफ़ से निजात दे, इसको सेहत याब करे, और अगर आप इसकी सेहत याबी का वसीला बन जाएं तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये सेगमेंट यूके में भी, यूएसए में भी बाद में ऑन एयर होगा, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए इनकी तकलीफ़ को दूर करने की इस काविश में, इसलिए कि कम से कम हम ये जो दवा की अवेलेबिलिटी है, एक बुनियादी तरीन हक़ है इन दोनों बच्चियों का कि तकलीफ़ से इनको बचाया जाए, उसको मुमकिन बना सकें इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो। जज़ाकल्लाह। बस इंशाल्लाह आप लोगों के पास नंबर्स हैं और सारे अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी हैं, तो उस पर आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए ताकि जितना हो सके हम मयार ज़िंदगी बेहतर बना सकें इनका। सिर्फ एक्सेल नेकी सेगमेंट था, मैं एक वफ़ा लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह।